کیسے ہے سنت بتلاتی ہے تیری عبادت کیسے ہے سنت بتلاتی ہے تیرا وضو کیسے ہے سنت بتلاتی ہے تیرا تیمم کیسے ہے سنت بتلاتی ہے تیرا غسل کیسے ہے سنت بتلاتی ہے تیرا پاؤں پہ مسح کیسا ہے سنت بتلاتی ہے تیرے پانی کیسے پاک ہوتے ہیں سنت بتلاتی ہے تیرا لباس کیسے پاک ہوتا ہے سنت بتلاتی ہے تیری جوانی میں نکاح کیسے ہوتا ہے سنت بتلاتی ہے تیرا تجارت کیسے ہوتی ہے سنت بتلاتی ہے تیری دعوت کیسے ہوتی ہے سنت بتلاتی ہے تیرے جنازے کیسے ہوتے ہیں سنت بتلاتی ہے تیری عیدین کیسی ہوتی ہے سنت بتلاتی ہے تمہارے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو حکم کیا ہے سنت بتلاتی ہے تیرے گھر میں شادی آ جائے تو تیرا طریقہ کیا ہوگا سنت بتلاتی ہے تیرے گھر میں مرگ ہو جائے تو تیرا عمل کیا ہوگا سنت بتلاتی ہے جو بندہ فوت ہو گیا اسے جنگل میں پھینک کے آنا ہے یا اسے دفنا کے آنا ہے اسے دبانا ہے اسے جلانا ہے اسے بہانا ہے سنت بتلاتی ہے کہ کرنا کیا ہے دبائیں گے بہائیں گے یا جلائیں گے سنت بتلاتی ہے اور اسے دفنانا ہے یوں ہی دفنا آئے یا اسے لباس پہنانا ہے سنت بتلاتی ہے لباس پہنانا ہے کیسا لباس پہنانا ہے وہ سلا ہوا لباس کتنے کپڑوں کا ہو سنت بتلاتی ہے اسے غسل دینا ہے سنت بتلاتی ہے سنت بتلاتی ہے اسے رخصت کیسے کرنا ہے اس کی قبر کیسی بنانی ہے شرقاً غرباً بنانی ہے یہ شمالاً جنوباً بنانی ہے سنت بتائے گی کہ اس کو قبر کی پاتال میں کیسے اتارنا ہے اس کے قدم کس طرف ہوں اس کا چہرہ کس طرف ہو سنت بتلاتی ہے غرض کے میرے اپنے گھر سے لے کے بیت اللہ کے گھر تک جانا ہو سنت بتلاتی ہے فرش سے لے کے عرش تک کی پوری زندگی سنت واضح کرتی ہے اس لیے پیغمبر کی سنت ضروری ہے بات سمجھ آ رہی ہے دو بنیادیں پہلی بنیاد سنت اس لیے ضروری ہے کہ قرآن فہمی کا سب سے مضبوط آسان راستہ سنت ہے دوسری بنیاد سنت اس لیے ضروری ہے کہ پورے کے پورے اسلام کی عملی تعبیر عملی تشریح سنت کرتی ہے عملی تصویر کون کرتی ہے سنت کرتی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے سنت کسی تھیوری کا نام نہیں سنت کسی فلسفے کا نام نہیں سنت کسی منطق کا نام نہیں کہ جہاں ذہن سے لڑتا ہے دماغ سے لڑتا ہے وہاں پہ دماغ کی ساری بحثیں ہیں آپ فلکیات کو اٹھا لیں کوئی بندہ آج تک فلک پہ نہیں گیا آج تک سورج پہ نہیں گیا لیکن وہ باتیں سورج کی کرتے ہیں کہ سورج زمین سے اتنا دور ہے آسمان پہ سیارے اتنے ہیں زمین ہے مریخ ہے مشتری ہے زحل ہے یورینس ہے نیپچون ہے پلوٹو ہے یہ آسمان کے ستارے ہیں سیارے ہیں یہ کہکشائیں ہیں یہ سب دماغی باتیں ہیں عملی زندگی کوئی نہیں مگر سنت وہ شے ہے جو صرف فلسفہ نہیں جو صرف تاریخ نہیں جو صرف تھیوری نہیں بلکہ عملی زندگی کی پریکٹس کا نام سنت ہے عملی زندگی کی تعبیر کا نام سنت ہے عملی زندگی کی تشریح کا نام سنت ہے نعرہ تکبیر دیکھو دیکھو کون آیا 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 زندہ ہے جنگوی زندہ ہے جنگوی زندہ ہے فاروقی زندہ ہے فاروقی زندہ ہے اعظم زندہ ہے اعظم زندہ ہے حیدری زندہ ہے صحابہ کبھی نہیں بھولے گا جب یہی اسٹیج تھا یہ مجمع تھا اور تاحد نگاہ انسان تھے اور خطاب کرنے والے مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے اگرچہ مجھے تسلیم ہے اس مجمع میں اس قافلہ کے اب چند ہی راہ رو رہ گئے ہوں گے اس قافلہ کے چند ہی راہ گزر رہ گئے ہوں گے
لیکن ہوں گے ضرور، ہوں گے ضرور۔ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ وہ منظر کس کس نے دیکھا ہے، مجھے پتا چلے اس منظر کو دیکھنے والے، تاکہ اس عظیم شخصیت کے لخت جگر فرزند ارجمند آج اسی اسٹیج پہ آپ سے اسی گھن گرج کے ساتھ، اسی لب و لہجہ کے ساتھ، اسی طرز استدلال کے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔ میں اپنی گفتگو شروع کر چکا تھا، اب میں اسی پہ اکتفا کروں گا۔ عنوان صرف آپ کو، مجھے نہیں یاد کہ کچھ چیز رہ گئی ہو، کیونکہ یہ نعرے یہ کسی نظریے کو بڑی جلدی ذہن سے اتار دیتے ہیں۔ میں نے جتنے زور استدلال سے بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ 1.5 منٹ کے نعروں نے یقیناً ختم کر دی ہوگی۔ اب میں نہیں اصرار کرتا کہ آپ کو وہ یاد رہی ہوگی یا آپ اگلی بھی سننا چاہیں گے، لیکن صرف موضوع اگر آپ کو یاد رہ گیا، خدا را یہ بھی میں سمجھوں گا کہ احسان ہے۔ سیرت کا جلسہ ہے، عنوان گفتگو یہ سنت مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے۔ کیا موضوع بتایا؟ سنت مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس پہ میں نے کہا تھا 5 بنیادیں ہیں، 2 بنیادیں آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی بنیاد قرآن تک رسائی کا سب سے مضبوط، سب سے آسان، سب سے محفوظ راستہ ہی سنت ہے۔ اگر سنت سے ہٹ کے کوئی بندہ قرآن تک پہنچنا چاہے تو وہ بھٹکے گا، دائیں بائیں بھٹکے گا، ساری زندگی بھٹکے گا، قرآن تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ دوسری بنیاد احکامات اور عقائد کے بعد جتنے بھی احکامات ہیں، ان تمام احکامات کی عملی تشریح، عملی تعبیر، عملی تصویر وہ سنت سے ملتی ہے۔ سنت کے علاوہ اور کوئی سورس ہمارے پاس نہیں۔ باقی 3 بنیادیں وہ بڑی اہم ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ۔ اس سب کے ساتھ میں میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں، اور میرے اس وقت تو چونکہ قائد کے بیٹے ہیں، میں انہیں اپنے مقام قیادت پہ ہی فائز کرتا ہوں۔ جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے اسامہ بن زید تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت زید کو دیکھا تھا جب ان کے 18-20 سالہ بیٹے اسامہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے امیر لشکر بنایا۔ اسامہ بن زید کو، حضرت زید کے بیٹے کو تو سفید داڑھی والے صحابہ، لمبی لمبی عمروں والے صحابہ، بڑی بڑی قربانیوں والے صحابہ، بدر میں نبی کے ساتھ جانے والے صحابہ، احد میں پیغمبر کے ساتھ چلنے والے صحابہ، خیبر میں نبی کے ساتھ جانے والے صحابہ، تبوک میں پیغمبر کے ساتھ جانے والے صحابہ اس نوجوان بچے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن قبول کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ زید کا بیٹا ہے، اور زید وہ تھا جن کو نبی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس لیے یہ میرے ساتھ میری عمر سے چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، لیکن میرے شہید قائد کے فرزند ارجمند ہیں۔ بلا شبہ ایسے فرزندوں پہ، ایسے لخت جگروں پہ بس 100,000 مرتبہ فخر بنتا ہے، اعزاز بنتا ہے۔ میں سرزمین رسول نگر پہ انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے دعوت خطاب دیتا ہوں۔